بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بلاگ جو ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ زیارتیں جو ہے وہ کرواؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ اس میں اپنے جو استاد ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے حدیث کی کتابیں، وہ ان کی قبور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ گھر کا حصہ ہے مزار، پہلے تو بڑا خوبصورت ہوتا تھا، اب یہ تھوڑا سا اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے، اور یہ ساتھ اس کی مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا اندر ہم چلتے ہیں، چپل یہیں اتار دیتے ہیں۔ یہ اس کا کہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جی انہوں نے دریا کے جو رخ ہے نا وہ موڑ دیا تھا اپنی کرامات سے۔ اب جو مانتے ہیں کراماتوں کو تو وہ تو مان لیں گے اس بات کو، جو نہیں مانتے تو وہ نہیں مانیں گے۔ یہ باہر قبریں ہیں مختلف، اور یہ اس کا باہر کا حصہ ہے۔ یہاں پہ یہ ان کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ سب یہاں پہ دیوی بھی جلاتے ہیں۔ دیکھو غیر شرعی کام، جو بھی شریعت نے جس چیز سے منع کیا نا وہ کام کبھی مت کریں۔ مزاروں پہ جانا منع نہیں ہے، لیکن جس چیز سے شریعت روکتی ہے نا وہ کام نہ کریں۔ یہ اس کا باہر کا، یہ سارے یہاں پہ جہالت اصل میں بہت ہوگی نا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس چیزوں کی۔ یہ ہے جی اس کا یہ دروازہ ہے، مجھے لگ رہا ہے تالا لگا ہوا اور یہ بھی کھلے گا بھی نہیں۔ ہاں بند ہے وغیرہ بھی آیا نہیں، بندہ آنے والا آنے والا ہے، تو ویٹ کر لیں تھوڑا سا۔ چلو ویٹ کرتے ہیں، اگر تو آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمارا آنا جو ہے وہ پھر ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی قبر ہے ایک، یہ سارا یہ باہر کا حصہ ہے، یہ ادھر کا، یہ پیچھے والا حصہ ہے، یہ ادھر بھی انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ سارا ہے یہاں پہ، یہ اس طرح یہ سارا حصہ ہے۔ اچھا اس ٹائم جو ہے نا میں آیا ہوں شمع کا قبرستان، یہاں پہ علاقہ ہے شمع کا لاہور میں نا، اس کا ایک قبرستان بہت مشہور ہے۔ اس قبرستان کی بات یہ ہے کہ جی قبرستان تو چھوٹا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں نا، جو مدفون ہیں یہاں پہ، وہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کی بتاتا ہوں، اور ساتھ میں جو ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا تھوڑا تھوڑا نا۔ یہ جو قبر ہے یہ شاہ محمد صاحب کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے جامعہ قاسمیہ کے محتمم، جو جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے، اور ادھر ہی مسجد ہے جامعہ قاسمیہ، بہت مشہور مسجد ہے چھوٹی سی مسجد لیکن بہت مشہور ہے۔ تو یہ ان کی قبر مبارک ہے، اور بچپن سے جو ہے نا میں ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ جو سب سے پہلے بیان سننا جو شروع کیے تھے ہم نے وہ انہی کے شروع کیے تھے۔ اور یہ تھے، ان کو جو لانے والے تھے نا ہماری مسجد میں قاسمیہ میں لانے والے، وہ احمد علی لاہوری صاحب تھے، جو لاسٹ ویڈیو میں جن کی میں نے آپ کو قبر دکھائی تھی، مولا احمد علی لاہوری صاحب، ان کو لانے والے اس مسجد میں وہ تھے جب یہ ابھی فارغ ہوئے تھے اپنے درس نظامی سے۔ یہ قبر جو ہے یہ ہے صوفی سرور صاحب کی، یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے۔ ان سے میں نے، یہ میرے استاد بھی ہیں، اور میں نے ان سے پڑھا تھا بخاری شریف، میں نے ان سے پڑھی تھی، ابو داؤد شریف اور بخاری شریف انہوں سے ہم نے پڑھا تھا۔ اور جامعہ اشرفیہ ایک بہت بڑا نام ہے، سب کو پتہ ہے اس مدرسے کا۔ اگر وہاں پہ تقوی کے اندر اگر کسی کو دیکھنا تھا نا تو ان سے بڑھ کے وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تقوی کے لحاظ سے اتنا زیادہ تقوی ان کے اندر تھا کہ ان سے زیادہ کسی میں نہیں تھا۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے وہاں پہ بزرگ تھے، لیکن ان سے زیادہ تقوی کسی کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ حضرت صوفی سرور صاحب کی ہے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بھی ان کے پاس تھی، جو ان کے بھائی کے پاس تھی، اور جب وہ جائیداد ان کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے وہ ان سے لے لی تھی۔ اس کی میں نے زیارت میں نے کی ہے اس انگوٹھی کی، ایک چھلا سا ہوتا ہے جیسے چھوٹا سا، اس طرح کی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا کبھی اگر موقع ملا تو اس کی تصویر، اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ نہیں تو بیوی ہوگی سب کا، وہ تو مجھے پتہ ہے۔ اچھا یہ ہے مولانا عبید اللہ صاحب کی، یہ مفتی حسن صاحب جو تھے جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میرے استاد ہیں، ان سے بھی ہم نے آخری سال میں دورہ حدیث میں جو ہے نا وہ کتاب پڑھی ہے حدیث کی۔ تو اچھا ان کی خصوصیت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی، انہوں نے اپنے درس نظامی میں جو جتنی بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ میں نے سنا تھا کسی سے، کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا یہ۔ تو انہوں نے اپنے درس نظامی کی ہر کتاب کی جو پہلی تھی نا، جب شروع کی جاتی کتاب کو، انہوں نے تھانوی صاحب سے پڑھا ہے اس کو۔ اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ واحد ایک یہ بندے ہیں کہ جنہوں نے
جن کا مجھے پتہ ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجھے جن کا پتہ ہے وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہر کتاب جو ہے نا وہ تھانوی صاحب سے شروع کی تھی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا میں تھے ان سے. تو یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب جو ہیں، اور ان کے چھوٹے بیٹے عبد الرحمن شرفی صاحب وہ بھی ہیں، ان کی بھی میں قبر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. اب جو ہے نا میں آپ لوگوں کو جس کی قبر دکھا رہا ہوں وہ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ پہلے چینل پہ تھی لیکن وہ میرا چینل جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا. یہ ہے عمر ابراہیم. اس بندے کا تعارف شاید کچھ لوگوں کو تو پتہ ہو لیکن بہتوں کو نہیں پتہ ہوگا. یہ میرا استاد بھی تھا لیکن استاد سے پہلے ہی میرا دوست تھا. جب میں حفظ کرنے جاتا تھا تو وہاں پہ یہ ریوائز کرنے کے لیے آتا تھا مدرسے میں نا، تو میں اس کے ساتھ دور کرتا تھا. اور پھر یہ جب میں نے درس نظامی شروع کیا تو یہ وہاں پہ استاد ابھی لگا ہی تھا، تو شروع کی اس میں نا میں اس سے پڑھا ہوں عمر سے نا. تو یہ بھائی بھی تھا میرا، یہ میرا استاد بھی تھا، یہ میرا دوست بھی تھا، یہ ہر لحاظ سے میرے ساتھ تھا. اور جب مجھے اس کا پتہ چلا تھا نا انتقال کا تو انتہا درجے کا مجھے اس کا افسوس ہوا تھا. اور کیسی بات ہے کہ ابھی میں نے کچھ ہی عرصہ پہلے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے میں خود گزرے ہوں گے، اس کی میں نے زیارت بھی کی ہے. یہ میرے خواب میں بھی ہے ماشاء اللہ سے. اور اتنی اچھی حالت میں کہ کوئی مسجد تھی یا کوئی مدرسہ تھا وہاں پہ تھا، اس کے ساتھ میں نے ملاقات کی. وہاں پہ ہم لوگ گھوم رہے اور وہاں پہ ایک جگہ رش لگا ہوا تھا اور ایک وہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے پھر مجھے بتایا یہ وہ بزرگ ہیں. تو ماشاء اللہ سے دنیا میں بھی بزرگوں کے ساتھ تھا اور مرنے کے بعد بھی جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو یہ بزرگوں کے ساتھ ہی میں نے اس کو دیکھا. تو یہ اس کی قبر ہے. اچھا یہ مولانا یعقوب صاحب کی ہے اور یہ بھی میرے استاد تھے. ان سے بھی میں نے آخری سال میں جو ہے نا کتاب پڑھی حدیث کی، اور اتنا علم تھا ان کے پاس کہ کل کو کوئی کہتا تھا نا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی لائبریری میں کوئی کتاب ضائع ہو جائے یا آگ لگ جائے کچھ ہو جائے، تو جو ہمارے استاد ہوتے تھے نا بزرگ جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس مولانا یعقوب صاحب ہیں تو تمہیں کسی لائبریری کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ان کو دیا ہوا تھا. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری کمر کو جو ہے نا تھوڑی سی جھکا دے. جھک نہیں آ جاتی وہ جو بندہ نیچے جھک کے چلتا ہے، اس طرح انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ تاکہ میری بد نظری نہ ہو، کسی کے اوپر غیر محرم کے اوپر نظر نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. تو یہ جب چلتے تھے نا یہ جھک کے یہ چلتے تھے، قد بھی ان کا چھوٹا تھا اور یہ جھک کے بھی چلتے تھے. بہت علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. یہ ان کی قبر ہے یہاں پہ. آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں ہے. قبرستان چھوٹا سا لیکن یہاں پہ قبریں جو ہے نا بہت بڑی بڑی ہیں. اچھا یہ ہیں عبد الرحمن شرفی صاحب. یہ مفتی حسن صاحب کے بیٹے ہیں. جو عبید اللہ صاحب کی جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ ان کے بھائی ہیں چھوٹے. ان سے بھی میں نے حدیث کی کتاب پڑھی آخری سال میں. مسلم شریف میں نے ان سے پڑھی ہے عبد الرحمن شرفی صاحب سے. اگر جامعہ شرفیہ کے اندر علم کی بات کریں نا تو ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا. اتنے بزرگ تھے لیکن ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا. اور اگر تقوی میں تو وہ صوفی سرور صاحب تھے. اچھا یہ جو قبر ہے نا یہ بڑی خاص قبر ہے. اگر آپ کو نام پتہ چل جائے تو یہ ہے حضرت مولانا شاہ جلیل احمد صاحب. ان کے جو بیٹے ہیں نا ان سے بھی میں نے پڑھا ہے، وہ بھی میرے استاد ہیں. ان سے بھی ہم نے حدیث غالباً پڑھی ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے. ان کی خصوصیت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صوفی سرور صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جن سے ہم نے بخاری پڑھی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی قبر پہ آئے گا نا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو ان کی قبر پہ آئے گا تو اب اس میں کیا لاجک ہے؟ اب یہ تو کرامات ہوتی ہیں بزرگوں کی. اب جو اس کو اگر سمجھ لے یا جو اس کو مان لے تو یہ اس کے اوپر ہے. اب جو کرامات کا انکار کرنے والے کہ بزرگوں کی کرامات نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم لوگ تو ماننے والے ہیں بزرگوں کی کرامات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ان کو، ایک خصوصیت ہے. تو ان کی قبر کی یہ خصوصیت ہے کہ جو ان کی قبر پہ آئے گا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ شاہ جلیل احمد صاحب ان کا نام ہے. اور ان کے بیٹے تھے وکیل احمد شیروانی صاحب. ان سے میں نے پڑھا ہے، وہ میرے استاد تھے. ان کا بھی غالباً انتقال ہو گیا. اور ساتھ ان کی یہ اہلیہ کی قبر ہے شاہ جلیل احمد صاحب کی، اور یہ مفتی عبد الرحمن شرفی صاحب کی قبر ہے.